بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پیارے نبی کی پیاری حدیث مبارک، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی۔ اذان کا مرتبہ کیا ہے، مؤذن کا مرتبہ کیا ہے، غور سے آپ لوگ سنیے گا ذرا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مشافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار و بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی وقتوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فائدہ: بعض علماء کے نزدیک 25 نمازوں کا ثواب مؤذن کے لیے ہے، اور اس کی ایک اذان سے پچھلی اذان تک کے درمیانی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت جاندار اور بے جان جو اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی آواز کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلوں میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برارہ بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار و بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ فائدہ: جب علماء نے حدیث شریف کے دوسرے جملے کا یہ مطلب بھی بیان فرمایا ہے کہ مؤذن کے وہ گناہ جو اذان دینے کی جگہ سے اذان کی آواز پہنچنے کی جگہ تک کے درمیانی علاقے میں ہوئے ہو سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جن مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کے رہنے والے لوگوں کے گناہوں کو مؤذن کی سفارش کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت پیاری حدیث تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ کے رضا کے لیے کسی پیروں کے چکر میں یا کسی خادم کے چکر میں یا دھاگے کے چکر میں یا تعویذوں کے چکر میں ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ سب سے بہتر ہے نماز۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جس نے 40 راتوں تک تہجد نماز ادا کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میری امت نے 70 دن پور کر دیے، یعنی 70 دن گزر چکے ہیں اور اس کو تہجد پڑھتے ہوئے ایک بھی تہجد نماز اس سے نہیں چھوٹی، تو گویا کہ اس نے جنت خرید لی۔ تو آپ بتائیے اور کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظوں کو اور فیصلوں کو جھٹلانے والا؟ یہاں تو لوگ جنت بانٹے جا رہے ہیں، اس طرح سے گمراہی میں لوگوں نے ڈال دیا ہے۔ آج جس طرح سے کچھ لوگ معصوم لوگ ہیں، بھولے بھالے لوگ ہیں جن کو نہیں علم ہے، وہ درگاہوں کی چکر کاٹتے ہیں، گھر میں کچھ آشار ہو یا کوئی پریشانی ہو، ایک بار جو وہ کسی تعبیج والے جھاڑ پھونک والے کے پاس جاتے ہیں تو وہیں کا رہ جاتے ہیں۔ وہ ان کو ایسا الجھا دیتے ہیں کہ وہاں سے سیدھا انہیں گھر تک تو نہیں بلکہ درگاہ تک لے کے جا کے چھوڑتے ہیں ان کو۔ اب اس کی زندگی وہیں کٹتی ہے۔ اب وہ تو گیا ہی گیا، ساتھ میں ان کے اعلی اولاد بھی اسی کے پیچھے چل دیے۔ خاص کر کے تو ہمارے محترمہ لوگ جو ہیں، ہماری جو بہنیں لوگ ہیں، وہ بہت جلدی اس میں پڑ جاتی ہیں پیچھے، جو کہ سراسر بدعت اور شرک ہے۔ شرک ہی تو ہے۔ جس بات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرمایا ہے اپنے حدیثوں میں کہ تم نازینوں کے پاس نہ جانا۔ نازینوں یعنی دعا تعبیز گنڈا ٹوٹکا کرنے والا، جادو ٹونا کرنے والا، یہ وہی ہیں۔ تو اس کے پاس جس چیز کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرمایا، آپ لوگ اگر وہی کام کریں گے تو یہ شرک نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ شرک اسی کو تھوڑی کہتے ہیں کہ جس نے ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ کو پوجتا ہو اور اللہ کو اور نبی کو انکار کرتا ہو، صرف اسی کو نہیں۔ یہ جو ابھی جو ہم نے الفاظ جو پہلے بیان کیے وہ بھی تو اسی کیٹیگری میں آیا۔ جب رسول کی نہیں مان رہے ہیں تو رسول کی نہیں مان رہے ہیں، ایک ہی بات ہو گیا۔ رسول کی نہیں ماننا، رسول کو نہیں ماننا، ایک ہی بات ہو گیا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ رسول کو ہم مانتے ہیں رسول کی نہیں مانتے؟ دونوں بات ہی ایک ہو گیا۔ اور اس میں ایسے الجھے رہتے ہیں کہ خود تو گئے اپنے پریواروں کو بھی لے گئے۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ وہاں سے ایک سے ایک تعبیز لاتے ہیں، کوئی ناریل باندھ کے لاتے ہیں، کوئی کدو باندھ کے لے آتے ہیں ہرے کلر میں، لال کلر کے کپڑے میں، اپنے گھر پہ لٹکاتے ہیں، کوئی گھوڑے کا نال لگاتے ہیں۔ یہ سراسر بدعتی ہے۔ اور آج کے معاشرے میں ایسے بہت لوگ پائیں گے۔ پہلے تو یہ گاؤں میں تھا، اب تو شہروں میں بھی یہ ہو گیا ہے۔ روزی نہیں بن رہی ہے، گاڑی کا قسط نہیں بھر پا رہے ہیں، چل دیے ان کے پاس، لا کے گھر میں کوئی تعبیز لٹکا دیے، کوئی آیت لٹکا دیے۔ کیا لٹکانے سے ہو جائے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیثوں میں فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت پڑھتا ہے، جب وہ اپنے قبر میں تنہا ہوگا تو یہ قرآن اس کے طرف سے خود اترے گی سوال دینے کے لیے۔ قرآن خود کہتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن خود کہتی ہے کہ بندے تو مجھے محبت کر، مجھے پورے تفصیل کے ساتھ، پورے ترجمے کے ساتھ تو مجھ سے علم حاصل کر، تو مجھ سے جڑ جا، میری تلاوت کر۔ جب تو قبر میں تنہا ہوگا تو میں پوری قرآن بن کے تیرے ساتھ پہنچیں گے۔ اور آگے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا، صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح مسلم حدیث میں بھی ہے، ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ آپ چاہیں تو میری ویڈیو پہلے کی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، یہ قرآن پاک سبحانہ و تعالیٰ سے قرب قیامت میں اس سے لڑے گی۔ کس کے لیے لڑے گی؟ جو اس پہ قرآن پہ عمل کرتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے، نبی کے سکون کے لیے، جو
ہر وقت قرآن کے بارے میں رہتا، قرآن کے پیچھے پڑا رہتا، ہر وقت قرآن سے محبت کرتا اور اس سے تلاوت کرتے رہتا، تو وہ قرآن اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حشر و محشر میں یہ اس سے لڑے گی مطلب اس کے لیے خلافت کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہر چیز کا بیان سامنے لا کے کھڑا کرے گی، وہ ہر پورے ممکن کوشش تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچانے کی کوشش کرے گی، وہ جو صحیح راہ پہ چلا، پورے پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کی، تہجد پڑھی، قرآن پہ یقین رکھتے ہوئے اس کو عمل کیا، اس پہ تلاوت کی اور اسی پہ قائم رہا کہ جو کچھ بھی ہوا اور ہو رہا ہے اور جو آگے بھی ہوگا وہ اللہ کی ہی مرضی سے ہوگا، اور اللہ کو اس نے راضی کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس دن۔ لیکن ہم درگاہوں پہ چڑھ رہے ہیں، ناظرینوں کے پاس جا رہے ہیں، ہماری بیوی کہنا نہیں مانتی، یا میرا اولاد گھر سے چلا گیا ہے، کتنے سال ہو گیا نہیں آ رہا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں لا کے دینے والے بھائی آپ کو؟ جس قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے اسی قرآن کو نہیں پڑھنا، بلکہ اس کی قرآن کی ایک آیت نکال کے اس تعویذ میں لکھ کے اسے ہاتھوں میں باندھ لینا، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ جب قرآن آپ کے گلے میں ہوگا، ظاہر سی بات ہے اگر آپ نوجوان ہیں تو آپ زنا تو کرتے ہی ہوں گے، زنا نہیں کرتے ہوں گے کم سے کم ہم بستری تو کرتے ہوں گے۔ بھائی سب کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم بہت سے ایسے شخص ہیں ہم بستری کرتے ہوں گے یا بیت الخلاء میں جاتے ہوں گے، طہارت خانے میں جاتے ہوں گے، جھوٹ بولتے ہوں گے، اور اللہ کے پاک کلام کا جو آیت ہے اس آپ کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، تو بتاؤ یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا اس سے اللہ ہمارے ناراض نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ خوب راضی ہو جائیں گے اس سے؟ جب اللہ راضی نہیں ناراض رہیں گے تو وہ آیت کیسے اثر کرے گی تمہارے اوپر؟ تو لوگ بولتے نہیں ہمیں تو شفا ملی اس سے، مولوی صاحب نے ہمیں تعبیذ دیا، ہمیں اس سے فرق پڑا۔ بیوقوفو، مولوی صاحب نے تعبیذ نہیں دیا، اس میں شیطان شرک ساتھ تمہارے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ جو راستہ غلط ہوتا ہے وہ شیطان کا راستہ، جو حق کا اور صحیح راستہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کی طرف جانے کا راستہ، اور تم نے یہاں کا جو انہوں نے منع کیا اس راستے پہ چل گئے تو وہاں پہ شیطان ہی ملے گا، اور شیطان کیا کرے گا؟ تمہیں سے شرک کروائے گا، فتنہ کروائے گا، تم سے بدعتی کام ہی کروائے گا۔ لوگ درگاہ پہ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت ہم وہاں پہ گئے تو ہمیں اولاد ہو گیا، اولاد نہیں ہونا یہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن تم یہاں پہ گئے۔ آپ لوگوں کو اس کی علم ہونی چاہیے کہ جب دجال بھی آئے گا قیامت کے وقت تب وہ بھی تو ہر چیز کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ آپ کے جو اولاد ہوں گے جو کئی صدیوں ہو چکی ہوگی، جو مر چکے ہوں گے، گل چکے ہوں گے، انہیں بھی تو زندہ کر کے دکھائے گا، انہیں بھی بابا مانگ لینا۔ پھر تمہارا گھر بنا کے دکھائے گا، تمہیں جنت دکھائے گا، ٹھیک ویسے ہی نا جیسے آج ہم منت مانگ لیتے ہیں، دھاگے باندھ دیتے ہیں، پھر ہمارے گھر میں اولاد ہوا کہ دیکھو ہاں انہوں نے کیا۔ بیوقوف ہیں وہ لوگ، یہ اللہ کی آزمائش تھی کہ دیکھو کتنا صبر کرتا ہے میرا بندہ، اور یہ سراسر شیطان کی گمراہی تھی۔ اللہ سے چیلنج کرتا ہے وہ کہ تیرے بندے کے اوپر یہ کمزوری جا کے دیکھ، اسے اولاد بے اولاد کر کے دیکھ کتنا صبر والا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں یہی فرمائے ابلیس سے کہ جس نے استغفار کیا، توبہ کیا، میں اسے معاف کرتے جاؤں گا، اور جس نے توبہ نہیں کیا، شرک کیا، تیرے ساتھ ہی اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس سب فتنوں سے آپ لوگ بچیں۔ آج جو ہمارے اوپر جو اتنی جرم ڈھائی جا رہی ہے، اصل میں وہ نہیں ڈال رہے ہیں، اللہ نے خود ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے ان کو، کیونکہ ہم کفر فتنے میں اس طرح سے بدعتی کرے جا رہے ہیں کہ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ کسی غیر بادشاہ کو، کسی سخت ظالم بادشاہ کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ نہ تو اس کی اوقات تھی
اگر ہمارا ایمان درست ہو، ہمارا نماز درست ہو اور قرآن ہمارے ساتھ ہو، کو مجال ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور بھی ہمارے اوپر اس طرح سے جہالت کے ساتھ ہماری اتنا قتل و عام کرے، ہماری ماں بہنوں کی عزت لوٹے۔ ایک اور میں نے بیان دیکھا ہے، ہماری ایک